علامہ صاحب، ایک بات جو بڑی خاص صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں محسوس کرتا ہوں کہ جذب ہے مگر ہوش کے ساتھ ہے. اور آپ دیکھیے کہ بچپن میں رجوع اللہ کی جو کیفیات آپ کی ہے، توکل اللہ کی جو کیفیات ہیں، وہ ایسی ہیں کہ وہ بالکل ما فوق العقل نظر آتی ہیں. ذرا اس پہ گفتگو کیجیے تھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے مخلوق کو اللہ سے ملایا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی. بلکہ آپ کی سیرت میں بھی یہ بات کامل طور پر نظر آتی ہے کہ آپ ایک دفعہ جب سفر کے دوران حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ببول کے درخت کے نیچے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ایک دشمن آیا اور اس نے تلوار تان کر یہ کہا کہ کون ہے جو اس وقت آپ کو مجھ سے بچائے گا. حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کھلی اور آپ نے فرمایا اللہ اللہ اکبر. اللہ 3 دفعہ آپ نے کہا اللہ. وہ کانپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اللہ اللہ. معاملہ یہ ہے کہ اولیاء چونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے مظہر بھی ہوتے ہیں اور وارث بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے فالور کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے رگ و پے میں اللہ کی محبت جاگزی ہونی چاہیے اور توکل علی اللہ ان کا اتنا کامل ہونا چاہیے کہ وہ اگر جنگلوں میں بھی موجود ہیں، غاروں میں موجود ہیں، تو ان کے دل میں کبھی بھی گھبراہٹ نہ ہو. حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر نے کی ہے، اور آپ کا توکل علی اللہ اس درجے کا تھا کہ آپ پنجابی کے اندر جو ہے وہ جنگلات کا ایک درخت ہوتا ہے جس کو ڈیلے لگتے ہیں بیر کی مانند، آپ اس کو جو ہے وہ ابالا کرتے تھے اور نمک کے بغیر اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے افطار میں. یہ گولر اس کو اردو میں کہتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں اس کو ڈیلے کہتے ہیں. اس کو اچار میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو وہ کیونکہ خودرو ہوتے ہیں اور قیمتاً اس کو وصول نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کا انتخاب کیا. تو ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ادھار نمک لے کے ان کے سالن میں ڈال دیا تھا اور آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز کو توڑ دیتے تھے، کہتے حضور ہی نہیں مل رہی. اور پھر نظام الدین اولیاء سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں نے ادھار نمک لیا اور آپ کے سالن میں ڈالا ہے. کہا کہ آج سے میں آپ کو کہتا ہوں کبھی بھی میرے لیے ادھار نہ لینا کیونکہ عبادت میں مجھے ذوق نہیں مل رہا. اللہ. انہوں نے حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو اپنے توکل کے لیے ایسا منتخب فرمایا کہ آپ جنگلات میں جب عبادت کے لیے جاتے تو 5 دن تک اگر آپ کو بھوکا رہنا پڑتا تو کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کرتے تھے. اور توکل اس کمال کا تھا کہ آپ گھر آتے ہیں اور اپنی امی حضور سے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے، کیونکہ والد گرامی قدر بچپن میں انتقال فرما گئے تھے اور ماں بھی صابرہ تھی، بیٹا بھی صابر تھا. اچھا، کیسی تربیت مانے کی آپ یہ بھی دیکھیے، اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجئے گا کہ کیا کمال. اب آپ دیکھیں ماں بھی صابرہ ہے کہ ان کا شوہر فوت ہو چکا ہے اور کبھی بھی بچے کے سامنے یہ شکایت نہیں کی کہ بیٹا میں نے تو بڑی اذیتوں میں زندگی گزاری ہے. اب آپ نے جب کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ آگ کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے، اللہ مہربانی کرے گا تو تمہیں جب پک جاتا ہے تو پیش کر دیتے ہیں. اور اس ہنڈیا میں صرف پانی تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف پانی تھا جو ابل رہا تھا. 2-3 دفعہ جب پوچھا تو حضرت صابر کلیر خود جو ہے وہ گئے اور اوپر سے ڈھکنا نکالا تو وہ چاول پکے ہوئے تھے. کہا کہ امی جان چاول پکے ہیں، مجھے جلدی نکال کے دے دیجئے. یعنی توکل بھی تھا، اللہ رب العالمین کی محبت تھی اور شکوے بھی نہیں تھے. تو زندگی بھر ایک بہت بڑی بات ہے، وہ یہ ایک اصول ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے بھاری ہوتی ہے. تو حضرت صابر کلیر بچپن آپ اٹھائیں
جوانی اٹھائیں، ان کا بڑھاپا اٹھائیں، یہاں تک کہ آپ کی وفات تک آپ نے اللہ پر توکل بھی کیا، حالانکہ بادشاہ آپ کے ہاں سے خیرات لیتے تھے۔ دیکھیں کیسی بات ہے، آپ چاہتے تو اب تو دیکھیں نا، اگر آپ نے کسی بڑے آدمی کو دعا دے دی اور اس کا کام ہو گیا تو وہ تو مطالبے شروع ہو جاتے ہیں کہ حضرت ہمارا یہ کام کر دیجئے، لیکن یہاں بادشاہوں کے کام بھی ہو رہے تھے اور زندگی بھر فقر میں گزارے اور صرف بھروسہ کیا تو اللہ پر کیا۔ آگے جا کے بات کرتے ہیں اس پہ۔ سلطان علاؤ الدین خلجی کا جو واقعہ آپ دیکھیں، اس کو جو فتح ملی ہے چتوڑ گڑھ کی، وہ آپ ہی کی وجہ سے ملی۔ لیکن ایک بات جو بڑی خاص ہے، ہمارے یہاں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ پہ جب ہم بات کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابتدا میں ایک بات کی کہ جو اعراض خاص طور پہ پاکستان کے اندر یا ہندوستان میں منائے جاتے ہیں، افسوس ہوتا ہے ان اعراض کو دیکھ کے کہ وہاں پہ شریعت کی پابندی بالکل نہیں ہوتی، بلکہ شریعت کو تہس نہس کیا جاتا ہے، روندا جاتا ہے معاذ اللہ۔ لیکن صابر پاک کی ہستی میں تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے تو علوم پہ جس طرح سے دسترس حاصل کی ہے، یہ بھی تو بتائیے۔ ایسے ہی عمل میں بھی آپ کمال تھے۔ 6 سال کی عمر میں تہجد شروع کی اور آخری رات تک آپ نے تہجد کو مکمل پڑھا، کبھی بھی آپ نے نماز تہجد تک نہیں چھوڑی اور آپ نے کبھی بھی نماز ترک نہیں کی، اور آپ کے اوپر تو جذب کمال کا ہوتا تھا، لیکن نماز کے لیے حضرت شمس الدین آپ کو جو ہے وہ ہاتھ لگاتے تھے تو آپ ہوش میں آ جایا کرتے تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا، آپ کہا کرتے تھے شریعت بھی کتنی کمال ہے کہ حضوری سے دربار میں کھڑا کر دیتے، یعنی پہلے تو اللہ کے انوار میں حضوری تھی، اللہ رب العالمین کے انوار کو محسوس کر رہا تھا، اور پھر جب نماز کا وقت ہوا تو دربار میں بھی کھڑا ہونا پڑا، اور پھر یہاں تک شریعت کے پابند تھے، اور پھر اللہ کی محبت میں جو ہے وہ خود رفتگی اللہ نے عطا کی تھی کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ انہوں نے جب پہلا لفظ بولا تو ان کی زبان پر جاری تھا لا موجود الا اللہ۔ جب یہ الفاظ، اب ہم تو کہتے ہیں اس نے یہ لفظ بولا، یہ بولا، ان کے والد کہتے ہیں جب یہ لفظ بولا تو میں نے 4 رکعت نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ مالک کریم تو نے میرے بیٹے کی زبان پر پہلا لفظ اپنے نام کا جاری کیا۔ اور پھر آپ بچپن میں، چونکہ ظاہر سی بات بچے تھے، 7 سجدے آپ کیا کرتے تھے، 5 نمازوں کے ٹائم ایک ایک سجدہ کرتے تھے، اور پھر اسی طرح رات کے وقت ایک سجدہ کرتے تھے، اور پھر صبح تہجد کے وقت ایک سجدہ کیا کرتے تھے، جب آپ ابھی لا شعوری کی عمر میں تھے اور شعور کی بلندیوں کو آپ کا مزاج پہنچا ہوا تھا۔